الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے سورت پڑھی گئی سورت الضحیٰ۔ ترجمہ اس کا ہے، قسم ہے چڑھتے ہوئے دھوپ چڑھتے ہوئے وقت کی، ضحیٰ کا وقت جو ہے اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ رات کی قسم جب کہ رات چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور تجھ سے بیزار ہوا، البتہ آخرت تیرے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ بھلا کیا تجھے نہیں پایا کہ یتیم، پھر جگہ دی تجھ کو، اور پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا، پھر تجھ کو صحیح راستہ دکھایا، اور پایا تجھ کو مفلس، پھر اللہ نے تجھے غنی کر دیا۔ بس جو یتیم ہو اس کو مت دبا، جو مانگنے والا ہے اس کو مت جھڑک، اور جو احسان تیرے رب کا ہے اس کو بیان کر۔ تو پوری صورت آج ہمارا موضوع نہیں ہے، تو موضوع آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تیرے رب کی تجھ پر ہے اس کا تو ذکر کر، اس کا بیان کر، اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ تفسیر معرف القرآن، اس میں کیا لکھا ہے؟ تیسرا حکم یہ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حدیث تحدیث سے مشتق ہے، اس کے معنی بات کرنے کی ہے۔ حدیث کے معنی بات، مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے، یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا ادا کر دیا۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ مالی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال سے کچھ اللہ کے لیے اخلاص سے خرچ کرے، اور نعمت بدن کا شکر ہے کہ جسمانی عبادت کو، جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں صرف کرے، اور علم و معرفت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو آج ہی بات جو آخری بات ہے، علم و معرفت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے، دوسروں کو اس کے ساتھ پھیلائے۔ تو یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ تقریباً 10-15 روز ہی گزرے ہوں گے، مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری جو ہندوستان کے سب سے بڑے علماء میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے لیے تعزیت تماما نے لکھا، تو پھر دیکھا کہ جو ہے انہوں نے میری کتاب توفیق کی ازدی پر کیا لکھا ہے، تو جتنا جامع تبصرہ انہوں نے کیا ہے بہت کم لوگوں نے کیا ہے، سب لوگوں نے جامع کیا ہے، تو آپ نے مختصر اور جامع تبصرہ کیا ہے۔ تو وہ جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو دین کی سمجھ اور دین کی فہم، اس کو پھیلانا، ایک شخص کو یہ حاصل ہونا اور اس کو پھیلانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک شخص کو دین کی سمجھ حاصل ہو اور وہ دین کی سمجھ کو لوگوں تک پھیلائے۔ تو اس تبصرے میں انہوں نے یہ بات کی، تبصرے میں جو بات کہی ہے کہ جو ہے صحیح عقائد ڈاکٹر صاحب کے ہیں، اور یہی صحیح عقائد پورے امت کے، یہ آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسی کتاب مجھ سے لکھی گئی ہے۔ اب ایک ہی کتاب نہیں، تقریباً جو ہے 11 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، 4 کتابیں زیر طباعت ہیں، تو 15 کتابیں ہیں۔ یہ تمام کتابیں ہی کیا کرتی ہیں؟ تمام کتابیں صحیح عقائد کی نمائندگی کرتی ہیں، صحیح عقائد کو پیش کرتی ہیں۔
چونکہ اپنی تعریف کرنا نہیں ہے یہاں پر، صرف جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی تعریف کیا بڑے علماء نے کی ہے یہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اکابر علماء نے ہمارے ناچی کی کتابوں کی کیا تعریف کی ہے، تعریف کی نہیں بلکہ کیا تبصرہ کیا اس پر، یہ سنانے جا رہا ہوں میں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرے گا آدمی تو نعمتیں چھین جائیں گی. نعمتیں جو ہے اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک کہ آدمی جو ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اور وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تم کو مزید نعمتیں دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد علی النعمت امان الزوال. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتیں زوال سے محفوظ رہی تھی. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النعمت موصولۃ بالشکر والشکر متعلق بالمزید وهما مقرونان في القرن ولن ينقطع المزید من اللہ حتى ينقطع الشکر من العبد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمت شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شکر مزید نعمت سے جڑا ہوا ہے. نعمت جو ہے شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شکر مزید نعمت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ دونوں ایک تاگے میں پروئے ہوئے. اللہ تعالیٰ مزید نعمت اس وقت قطع کریں گے جبکہ بندے سے شکر قطع ہو جائے، یعنی آدمی شکر کرنا چھوڑ دے گا تو نعمتیں آنا بند ہو جائیں گی. تو شکر کرنا بہت ضروری ہے. اب جہاں تک ہو رہا ہے ہم اس چیز تو کر ہی رہا ہے، تو شاید یہی جو ہے بات ہے کہ ایک کے بعد ایک کی کتابیں ہمارے آ رہی ہیں. اب تو ہم نے 3-4 کتابیں بھیجی ہیں، ابھی ذہن کے اندر ابھی کئی کتابوں کا نقشہ موجود ہے. شکر گزاری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر ان الحسن مرسلن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ یا ربی کیف شکر کا ابن آدم قال علم ان ذلک منی فکان ذلک شکر. حضرت حسن سے مرسلن یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اے بار تعالیٰ تیری بے شمار نعمتیں ہیں بندے پر، تو کیسا شکر ادا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کا اعتراف کرنا کہ نعمتیں میری ہیں، بس یہی شکر گزاری ہے. نعمتیں تو اللہ دے رہا ہے، اب کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہیں. لوگ جو ہے مختلف لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا کس کس کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک ما ذکرتنی شکرتنی واذا ما نسیتنی کفرتنی. کنز المال کی حدیث ہے 6427. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ابن آدم جب تک تو مجھے یاد کر رہا ہے تو میرا شکر ادا کر رہا ہے، جب تو مجھے بھول گیا تو تم نے میری ناشکری کی. ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسل قال من شکر من شکر النعمت افشاؤها. اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ نعمتوں کا شکر ہے کہ اسے پھیلایا جائے. الحمدللہ کہ جو نعمت علم اس ناچیز کو حاصل تھی اس کو پھیلانے کی زبانی طور پر بھی بذریعہ قرآن کا درس، حدیث کا درس، یہ ہم نے کوشش کی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی توفیق بھی بھائی کیا ہو کر کے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کا اظہار کر رہا ہوں میں. پھر اس کے بعد جو ہے کتابیں لکھنے کی توفیق، بس ایک کتاب لکھی تھی توفیق عزدی، تو اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی اتنی کتابیں لکھنے کی. تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے. تو کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ صحیح دین کیا ہے یہ آپ پھیلایا جا رہا ہے. یہ آپ کے ذہن کر رہا ہوں میں، کیا بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہم پیش کر رہا ہوں اس ناچیز جو پیش کر رہا ہے تو بولیں گے کہ عام علماء تو عام علماء، چونکہ میں کیا بتاؤں کہ علم کی شوق نہ ہونے کی وجہ سے، صلاحیت نہیں ہونے سے ہماری کتابیں نہیں پڑھتے. اکابر علماء کیا کریں؟ دیکھو اس پر تبصرہ کرنے والے اکابر علماء کی رائے کیا ہے، تبصرہ کیا ہے. دیکھو
عن ابن جریر قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه قل شكره وهبط عمله ومن زعم ان الله جعل لعباده من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على الانبياء الا الا له الخلق والامر. کنز المال 4678. حضرت ابن جریر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی نے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کی مگر اپنے نفس کی تعریف کی تو اس کا شکر کم ہوا اور عمل برباد ہو گیا. جس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس لیے کچھ اختیار رکھا ہے، اس نے ان باتوں میں کفر کیا جو انبیاء پر نازل ہوئی. خبردار، پیدا کرنا اور حکم چلنا صرف اللہ تعالیٰ کا، پیدا کرنا حکم چلنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ. سمجھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے. تو یہ بہت سارے احادیث کے ذخیرے میں چند حدیثیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہیں. تو شکر کے ساتھ جو ہے یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ناچیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. تو حت المقدور کوشش کر رہا ہے. تو ان کتابوں کے بارے میں اکابر علماء نے کیا لکھا ہے یہ آپ کے سامنے لانا ہے تاکہ کتابوں کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتابیں اس ناچیز سے لکھوائی. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے حضرت جنہوں نے مجھے خلافت دی ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، میری پہلی جو کتاب ہے، ساری کتابوں پر انشاءاللہ سارے لوگوں کے تبصرے آپ کو سنائے جائیں گے. کافی وقت بھی لگے گا، جتنا ہو سکتا ہے سنایا جائے گا. تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب جو ہے ان کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے مولانا وسیع اللہ صاحب. تو حضرت وسیع اللہ صاحب کے یہ داماد ہیں. آج جو ہے ہندوستان میں سب سے بڑے اگر جو ہے طریقت کے نمائندے اگر کہا جائے تو بجائے ہمارے شیخ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس راہ کے تصوف کے اور طریقت کے سب سے بڑے جو ہے نمائندے اگر ہیں، نمائندہ شخصیت اگر ہیں تو ہماری شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی. الہ آباد میں آپ کی خانقاہ ہے، جو لوگ گئے ہیں تو دیکھیں، جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے. تو حضرت نے کیا لکھا ہے ذرا آپ کو سنا رہا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محب المکرم جناب ڈاکٹر سید محمود قادری کی خود نویس توفیق یزدی یعنی کتاب جو میری ہے کو بغور دیکھا، بلکہ جب تک دیکھ نہ لیا سکون نہ آیا. تو درمیان میں میں اپنی جملہ کر رہا ہوں کہ حضرت کتاب پڑھتے بیٹھے، لوگ آ رہے تھے، کسی سے توجہ نہیں تھی حضرت کی. بیٹھ کر جب تک پوری کتاب نہ پڑھے اٹھے نہیں، کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کیا آپ نے. ماشاء اللہ. اب حضرت جو لکھے ہیں وہ سنا رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کے احوال دینی و دنیوی موجب موعظت و نصیحت میں بچپنی سے جو آپ کے حالات رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت و توفیق کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے ہر زیغ و ضلال سے حفاظت فرمائی ہے. اس لیے اس حقیر کو امید ہے کہ من جانب اللہ ایسی حفاظت کا غیب سے انتظام ہوتا رہے گا، بلکہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بہتوں کی ہدایت کا وسیلہ بنیں گے. آپ کے علمی، عملی اور حالی فیض سے بکثرت لوگ فیض یاب ہوں گے. اس لیے حقیر دل سے دعا گو ہے اور آپ سے دعا کا درخواستگار ہے. دستخط مولانا قمر الزمان صاحب. السلام. تو سنا آپ نے حضرت نے کیا فرمایا ہے. تبصرہ حضرت مولانا سید احمد صاحب پالن پوری. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کریں. اس آیت کریمہ سے اللہ کے احسانات کا قولی اور فعلی شکر بجلانا معمور بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے کہ قولی طور پر اور فعلی طور پر اللہ کے نعمتوں کا جو شکر بجا لائے انسان. جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کی کتاب توفیق یزدی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سید العقیدہ نیک مسلمان ہیں. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کے مسترشد و مجاز ہیں. چنانچہ جن عقائد کی نمائندگی کتاب کر رہی ہے وہی جمہور اہل حق کے عقائد ہیں. بس یہ بات سنا رہا ہوں. جن عقائد کی نمائندگی کتاب کر رہی ہے وہی جمہور اہل حق کے عقیدے. میں جو پیش کر رہا ہوں اہل حق کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں.
کسی خاص گروہ کی نہیں کر رہا ہوں، اہل حق کی نمائندگی ہے، سمجھے آپ؟ تو یہی کتاب نہیں، چونکہ حضرت نے صرف یہی کتاب پڑھی ہے، دوسرے تمام کتابوں کی وہی بات ہے، تمام کتابیں اسی کا پرتو ہیں، جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں اسی کتاب کا پرتو ہیں، ہاں، وہی جمہور اہل حق کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کوشاں رہے کہ دوسرے بندے بھی ان سے عقائد میں آ جائیں۔ اس کی لمبی داستان ہے، قاری کتاب کے مشمولات کے ذریعے سے اس داستان سے واقف ہوگا، اس ضمن میں اس کو بہت سے حقائق اور معارف سے واقفیت ہوگی۔ میں نے سوانح کا بیشتر حصہ پڑھا ہے، دیکھیے حضرت جو ہے وقت نکال کے پڑھے، یہ سوانح تو کم ہے، دین کی دعوت زیادہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت سے نوازیں اور امت کے لیے اس کو فیض رساں بنائیں۔ سید احمد صاحب عفا اللہ عنہا تو دیوبند کے صدر مدرسین میں سے تھے، ہندوستان کے سب سے چوٹی میں علماء میں سے تھے، بے شمار کتابیں ہیں، ان سے 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہماری، تو جو ہے تو حضرت نے جو ہے کیسا تبصرہ کیا ہے، دیکھیے کہ جو عقائد میں پیش کر رہا ہوں یہ جمہور اہل حق، یقینی جمہور اہل حق، تمام اہل حق یہی عقائد پیش کرتے آئے، تو یہی ایک کتاب نہیں بلکہ تمام کتابوں کا یہ حال ہے۔ تو اس کتاب پر وہی توفیق ازدی پر جو تبصرہ ہے مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب، سابق مدیر رسالہ زمزم، تو مولانا ابو بکر غازی صاحب کو 2 مرتبہ بیجاپور ہم نے بلائے تھے، آپ لوگوں نے اگر یاد ہے تو سنا ہوگا آپ نے، ایک جامع مسجد میں ہوا اور جو ہے داتری مسجد میں ہوا، نواب مسجد میں ہوا، مختلف مقامات پر ہوئے، بیانات ہوئے، غیر مقلدین کی رد پر آپ کا بہت جو ہے بڑا جو ہے کارنامہ ہے۔ محترم یہ ڈاکٹر ابو بکر غازی صاحب یہ بھی جو ہے دیوبند کے فارغ ہیں، بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، عربی زبان میں اپنی کتابیں لکھی، عربی زبان کا رسالہ بھی آپ کا نکلتا تھا۔ محترم جناب الحاج ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب بیجاپور کرناٹک کی ایک معروف دینی و علمی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صغر سنی یعنی چھوٹی عمر سے وہ زبان طالب علمی سے صالحین کی صحبت اور عقیدت سے نوازا، جس کا اثر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی تعلیم عصری رہی، عصری یعنی دنیاوی تعلیم رہی، مگر ان کا فکر ہمیشہ صحیح سمت رہا اور ان کا ذہن کج فکری کا زندگی کی کسی مرحلے میں شکار نہیں ہوا، کج فکر ٹیڑھی فکر کا کبھی شکار نہیں ہوا۔ میرا ذہن ڈاکٹر صاحب کا ذہن ہے، میرا ذہن پر اہل حق کی صحبت و عقیدت اور علماء کرام سے تعلق اور مراسلت اور ان کی خدمت میں حاضری کے شوق و ذوق نے ان کی زندگی کے بنانے اور سنوارنے میں اور نکھارنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی عجیب رنگا رنگی رکھی ہے، وہ ایک طرف اپنے فن کے ماہر ڈاکٹر ہیں، ضرورت عربی زبان سے اتنا واقف ہیں، قرآن حدیث کو براہ راست نہ خود سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو سمجھانے کا ملکہ بھی رکھتے ہیں، سالہ سال سے قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، جس سے عوام و خواص سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا درس قرآن و حدیث بیجاپور میں ان کی پہچان کی خاص علامات بن گئے۔ دینی کتابوں کا مطالعہ اتنا ہے کہ بہت سے علماء کرام کو اتنی توفیق شاید ہی نہ ہوئی ہو۔ حدیث کی مشہور کتاب مشکات کی تمام حدیث ان پر نگاہ ہے، گویا وہ ایک طرح کے مشکات اس حدیث کے حافظ ہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہیں پڑھا ہے کہ ان سے سنا ہے کہ بیجاپور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو مشکات کے حافظ ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب شاید یہی ڈاکٹر سید محمود قادری ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خاص بات ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے بارے میں اور اسلاف جس کے سرقیل اول صحابہ کرام کی ذوات قدسیاں ہیں ان کے بارے میں بہت حساس ہیں، اور عقیدہ اہل حق کی تبلیغ و اشاعت اور باطل ادیان کا رد و ابطال ان کی زندگی کا بڑا جز ہے۔ وہ اس بارے میں لاگ و لپیٹ کے بغیر بالکل صاف گوئی سے کام لیتے ہیں اور تقریر تحریر کے ذریعے اس فریضے کو بڑی تندہی اور لگن سے انجام دیتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کی رواداری جس کا دوسرا نام مداہنت فی الدین ہے وہ روا نہیں رکھتے۔ وہ ان کا بال بال کہتا ہے میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ زیر نظر کتاب کا انہوں نے نام توفیق ایزی رکھا ہے، اور ان کی زندگی کچھ سرگزش بھی اس ہے، اہل باطل سے ان کی جو مقابلہ آرائی رہی، ان کی کچھ رداد بھی رہی، اور بلا ملکاس کہتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اہل باطل کے رد میں جو کچھ لکھا ہے وہی اکابر عقیدے کا مسلک ہے اور انہی کے خیالات کی ترجمانی ہے۔ کتاب کی زبان بہت سادہ اور دلچسپ ہے، میں نے جو مسودہ کھولا تو آخر تک پڑھ کر ہی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان سے دین کا مزید کام لے اور اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مولانا ابو قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ تبصرہ ہے۔ سن لیے میری کتاب
توفیق اس پر 3 تبصرے، ایک حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، ایک مولانا سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب۔ چوتھا تبصرہ ہے محمود حسن ندوی، مولوی محمود حسن ندوی، یہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے لگتے ہیں۔ مولانا کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بہن کی اولاد ہے، تو وہی جو ہے انہی کے جو ہے یہ نواسے ہیں، تو مولانا کے نواسے لگتے ہیں، تو بہت جو ہے دل سے ہم کو چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے ذرا لمبا چوڑا تبصرہ لکھا ہے، تو ذرا آپ جو اطمینان سے سنیں کیا لکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تعمیر حیات کے نائب مدیر ہیں مولوی محمود حسن حسنی ندوی، جو ہے تعمیر حیات جو مشہور رسالہ ہے، سب سے معیاری رسالہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، تو یہ جو ہے ہم سے بہت بالکل جو ہے کھلے دل سے ملتے ہیں، تو انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے ذرا آپ غور سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ و نبی المجتبیٰ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دین اسلام کی تازگی ہر زمانے میں رہی ہے اور برابر رہے گی۔ ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے اور کھڑے ہوتے رہے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں گے جو دین میں کسی بھی قسم کی قطر و بیونت کو واضح کرتے رہیں گے، اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا جذبہ رکھنے والے رجال دین سے مرتبط ہو کر اپنے ذہن و فکر کو جلا بخشتے رہے۔ انہی مخلصین میں سے ہمارے کرم فرما جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب بیجاپوری ہیں، اطال اللہ بقاہ ووفقہ لما یحب ورضا وبارک فی۔ ڈاکٹر صاحب نے جن علماء اور اہل اللہ سے استفادہ کیا، اس میں ایک ایک کام لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاعر ابرار القصب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قمر الزمان صاحب مدظ اللہ علیہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ان مشائخ ثلاث سے ان کا اصلاحی تعلق رہا، اور ایک کے بعد دیگرے ان حضرات سے ڈاکٹر صاحب نے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور آخر ذکر شیخ کی طریقت کی وہ مجاز طریقت بھی ہوئے، اس طرح وہ منصب ارشاد پر فائز ہیں۔ اب کیا کرنا، میرے بارے میں لکھا ہے، مجبور ہوں پڑھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے عصری تعلیم حاصل کی اور اس میں میڈیکل لائن انتخاب کیا۔ وہ ایک اچھے مالک کے پر متعارف ہیں، مگر ان کے مزاج جستجو اور خوب سے خوبتر کی تلاش کے جذبے نے علم کے معاملے میں قناعت سے دور رکھا، جو قناعت انہوں نے اپنے رہن سہن اور قیام و تام اختیار کر کے۔ جود و سخا، مال و متاع میں ان کا کھلا وصف رہا، مگر یہ وصف بھی صرف اس دائرے میں محدود نہیں رہا، دین کی متاع میں وصف اور جلوگر ہوا۔ دینی کتابیں رسالے خرید کر لوگوں تک پہنچانا ان کا مشغلہ رہا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کی معرف القرآن کے ہزاروں سے دوستوں کو پہنچائے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی معرف القرآن اور سیرت النبی کی کتابوں میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی اور حضرت مولانا ادریس کاندھیولی کی سیرت مصطفیٰ اور اوراد و ادعیہ کی کتابوں میں مشہور کتاب حسن حسین اور دعوت فکر و اسلامی کے تعلق سے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی کی بعض کتابیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جس کو انہوں نے عام کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے صرف ترسیل کے کام پر کفایت نہیں کیا، بلکہ رابطہ و تعلق قائم رکھ کر لوگوں کے دل و دماغ کو صاف ستھرا کرنے کی بھی کامیاب فکر و صحیح کی ہے۔ تقبل اللہ تعالی۔ اہل علم سے ان کے مخلصانہ تعلق کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے مختلف علماء سے عربی زبان سیکھ کر علوم دینیہ، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، عربی ادب کی بعض کتابیں پڑھی۔ اس طرح علم، تزکیہ، دعوت تینوں کی خصوصیات کے جامع بن گئے، اور وہ وسائل علم کا ایک اہم وسیلہ تجربہ بھی ہے۔ انہیں اس وسیلے سے بہت کچھ حاصل ہوا۔ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی افادہ اور استفادہ کی۔ افادہ یعنی فائدہ پہنچانا، استفادہ یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا، افادہ یعنی فائدہ پہنچانا، استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا۔ پوری سرگزشت اپنی مختصر جامع کتاب توفیق اس میں بیان کر دی ہے۔ یہ ان کی روداد حیات ہے، جس سے راقب معروف کو خود متعدد گوشے حیات میں فائدہ حاصل ہوا۔ دیکھیے کیا لکھ رہے ہوں، تبصرہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا، امید ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ راقب کے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے
کہ اسے بھی خون لگا کر شہیدوں میں نام لکھانے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، یعنی تاثرات لکھانے، تبصرہ لکھنے کا موقع. تعمیل حکم میں یہ حقیر تاثرات پیش کر دیے گئے ہیں. والعذر عند کرام الناس مقبول محمود حسن ندوی. تو یہ تبصرہ ہے. اور ایک تبصرہ ہے ہمارے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی. حال ہی میں شاید رمضان ہی میں، اسی رمضان کے اندر آپ جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے. بہت ہم کو چاہنے والے تھے. تو ہماری اس کتاب پر جو ہے انہوں نے جو تبصرہ لکھا ہے وہ بھی ذرا آپ سنیں. بصورت مرسلہ لکھا ہے. بخدمت پیر طریقت و شیخ وقت حضرت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب دامت برکاتہ. بعد سلام مسنون. عرض یہ ہے کہ آپ کی مرسلہ متعدد کتابوں کا مطالعہ جاری ہے. ان میں علمی مواد بہت ہے. یہ شاید آپ کے کثرت مطالعے کا نتیجہ ہے. ماشاء اللہ آپ جسمانی ڈاکٹر ہونے کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہیں. ایسے لوگ خال خال پیدا ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کی بیعت سے اور علمی صحبت سے محروم ہیں انہیں اس پر اظہار تاسف کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے اس کی اہمیت و افادیت پر یہ شعر کہا ہے: کب ایسے لوگ ہوتے ہیں پیدا جہاں میں، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. میں نے آپ کے مرسلہ عنایت کتاب توفیق حفظی کا بھرپور مطالعہ کیا. کتاب بہت اچھی ہے. میری تمنا ہے کہ اس کتاب کے باب اول کو الگ سے کتابی شکل میں شائع کیا جائے تو بیک نظر آپ کی زندگی کے احوال سامنے آ جائیں گے. بزرگوں کے تاثرات جو حضر و سفر سے متعلق وہ الگ ہوں تو اچھا ہے. نشان نقش پا سے بھی پہنچ جاتے منزل تک، فیضان میرے کارواں کو چوری ہوتا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی تالیفات سے میں مستفید ہوں، اور کچھ اقتصابات بھی آپ کے حوالے سے لکھ کر چھاپ کر مدارس دینیہ کے ذمہ داروں کے پاس بھیج رہا ہوں. دعا فرمائی سے چلتا رہے اور مجھ پر اس استقامت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوتی رہے. تو 5 حضرات نے جو لکھا ہے میں نے آپ کو سنایا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بالکل جو ہے مستند باتیں، سرسری باتیں نہیں، بلکہ جس کو انگریزی میں آتھینٹک کہنا چاہے ایسی باتیں. تو یہ میری پہلی کتاب توفیق حفظی کے بارے میں ہے. مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا کہ بہت ساری کتابیں میرے قلم سے نکلیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے شکر گزاری کے سلسلے میں، شکر گزاری کے بدلے میں بہت ساری کتابیں جو ہے لکھوائیں. تو اور ایک کتاب جو ہے اس کے بعد جو لکھی گئی وہ 40 اصلاحی مقالات. 40 اصلاحی مقالات جو ہے آپ سب لوگوں کو ایک ایک پامفلیٹ دیا جاتا تھا جو مجلس کو آتے تھے. صرف پہلا سامنے کا پیج ہی اس پر لکھا ہوتا تھا. تو ایک صفحے پر تو 10 سال کے دوران جو ہے مختلف موضوعات پر جو میں نے جامع طور پر لکھا تھا وہ تقریباً 40 موضوعات ہو گئے تھے. تقریباً اہم عنوانات پر 10 سال کے دوران جامع طور پر، مختصر طور پر 40 عنوانات ہو گئے تھے. تو بعد میں جو ہے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو میں نے حضرت کے پاس بھیج دیا. تو ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ نے کہا کہ اس کا نام آپ یہ رکھیے 40 اصلاحی مقالات. میرے ذہن میں 40 کر کے تھا. 40 سے آدمی کو وہ یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ احادیث ہیں. تو یہ آپ یہ رکھیے کہ جو ہے 40 اصلاحی مقالات رکھیے. تو یہ جو ہے 40 اصلاحی مقالات کے نام سے جو ہے یہ کتاب جو ہے شائع ہوئی ہے. ہاں تو میں یہ بھول گیا کہ میری کتاب توفیق حفظی پر جو ہے تبصرہ ہمارے محترم رفیق جناب محمد اقبال انعامدار صاحب، جو میرے شروع ہی سے دوست رہے ہیں، شروع ہی سے رفیق رہے ہیں، ان کا تبصرہ میں جو ہے نہیں سنا سکا. یہ نہیں کہ جو ہے آپ کا تبصرہ کچھ کم ہے، بلکہ آپ تو سب سے زیادہ گہرے طور پر دیکھنے والے، ہر پہلو کو دیکھنے والے. تو لیجئے سنیے انہوں نے کیا تبصرہ کیا ہے. یہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. وائس پرنسپل انجمن جونیئر کالج، اب وظیفے اب ہو گئے. ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ یہاں کی طبی اور دینی حلقے میں جانی پہچانی شخصیت ہیں. بچپن ہی سے ان کا میرا ساتھ رہا. وہ مجھ سے جونیئر اور میرے برادر خرد عبدالشکر انعامدار وظیفہ یاب ہیڈ ماسٹر انجمن ہائی اسکول انڈی کے ہم جماعت تھے، مگر میرے ساتھ ہی گہرے تعلقات رہے.
شروع ہی سے انہیں دین سے گہرا لگاؤ تھا. دینی کتب کے مطالعے کا شوق ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. انہیں حق کی جستجو و طلب تھی. تو یہ دیکھیے ابھی بہت قریب آدمی جو ہے جب تبصرہ کر رہا ہے تو بہت صحیح تبصرہ ہے. کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا. انہیں حق کی جستجو و طلب تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام گمراہ شخصیتوں اور فرقوں سے بچا کر صحیح رہنمائی فرمائی. جب سے وہ ڈاکٹر بن کے یہاں آئے ہیں اسی مشن میں لگے ہیں کہ عوام الناس تک دین حق کو بلا کا موقاس پہنچایا جائے اور انہیں تمام گمراہیوں سے بچایا جائے. یہ میری بھی سعادت ہے کہ ان کے ساتھ شریک کار بن کر کام کر رہا ہوں. اکابر علماء کی طویل مصاحبت اور اپنے وسیع اور گہرے مطالعے کی روشنی میں انہوں نے گمراہ شخصیتوں اور گمراہ فرقوں کا جو رد کیا ہے وہ ان پر آخری حجت ہے. بعض گمراہ فرقوں سے جو مباحث ہوئے میں بھی ان کا عینی شاہد و سامع ہوں. غیر مقلدین کے سرگروں نے ڈیش 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 کون تھے نام نہیں ہے نے ہمارے سامنے ہی یہ کہا کہ ابو حنیفہ کون ہے, عمر کون ہے. جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے ہمارے سامنے ہی ہمارے روبرو ہی جماعت اسلامی کے الجماعت ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا وجود باسعود اس سرزمین کے لیے حجت اللہ فی الارض ہے, اللہ کی حجت زمین پر ہے. ڈاکٹر صاحب کی تاکید اور وصیت یہ ہے کہ تمام عقائد اور اعمال میں جمہور اہل اسلام اور اجماع امت کی پیروی کی جائے. جمہور اجماع کے مسلک سے انحرافی گمراہی فتنوں کا راستہ ہے. جمہور اجماع کے مسلک سے انحرافی گمراہی اور فتنوں کا راستہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی مختصر سرگزشت میں بیجاپور کی گزشتہ نصف صدی کی دینی و مذہبی تاریخ کے اہم نقوش محفوظ ہو گئے. یہ صرف انہی کی نہیں ہے بلکہ ہمارے شہر کی دینی اور مذہبی تاریخ کے اہم نقوش محفوظ ہو گئے. مزید یہ کہ تذکرہ توفیق ازدی حقیقت پسند اور صالح ادب کا ایک نمونہ بننے کے لائق ہے. ڈاکٹر صاحب جب سے یہاں ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر ہے. اس کا تذکرہ ضروری نہیں, بس میں ان کی حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور عمر دراز عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 6 حضرات کا تبصرہ آپ نے سنا. تو یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں بلکہ کیا لکھا گیا ہے اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے میں نے سنایا. ہاں تو میں یہ آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک کتاب جو ہے جو 10 سال کے دوران لکھی گئی, ایک پامفلیٹ میں پھیلتا رہا. 40 پامفلیٹ ہونے کے بعد تو خیال آیا کہ 40 کو ملا کے ایک کتاب بنائی جائے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے آپ 40 اصلاحی مقالات رکھیے. پھر تبصرہ بھی فرمایا. ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب جن کا تعارف ابھی آپ نے سنا ہے. آپ کے جمع فرمودہ مضامین مفیدہ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا جس کو عوام خواص سب کے لیے نفع بخش پایا. دیکھیے کون لکھ رہے ہیں, ہمارے حضرت لکھ رہے ہیں. یہ جو مضامین جو ہم نے جو پمفلیٹ جمع کیے تھے 40 پمفلیٹ بنا کے بھیج دیے تھے, جزاہم اللہ خیرہ, جزاہم اللہ ماشاء اللہ. مضامین سابقہ میں مضامین کارآمد تھے. اللہ تعالیٰ اس سے منتفع ہونے کی ہم سب کو توفیق و عطا فرمائے. ہم سب کے لیے صحت و عافیت اور اپنی محبت معرفت کے حصول کے لیے دعا کرتے رہیں. اور یقین آپ کے لیے اور آپ کی برادر عزیز پروفیسر عبدالرزاق قادری صاحب کی صلاح و عافیت کے لیے دعا گوئے ہے. ربنا تقبل منا بفضلی. والسلام قمرالزمان صاحب. دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو سنایا تھا مولانا عبداللہ قاسمی صاحب جو سپریم صدر رابطہ وفاق المدارس مراٹھواڑہ ہیں. ان کی خدمت میں ہماری کتاب بھیجی گئی تھی تو ان کا تبصرہ سنیے. ہماری کتاب 40 اصلاحی مقالات پر, تو 40 عنوانات پر بہت جامع مختصر بات ہے. بعض لوگ تفصیلات پڑھنے سے یہ ہو جاتے ہیں, بیزار آ جاتے ہیں, تو اسی لیے ہم نے مختصر جامع لکھا ہے اور وہ بھی 10 سال کے دوران بہت سوچ کر لکھا ہے. تو حضرت مولانا عبداللہ قاسمی سپریم صدر رابطہ وفاق المدارس مراٹھواڑہ تھے. تمہید و تحمید کے بعد حل جزاء الحسان الا الحسان, اس کا سلیس ترجمہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کیا اور ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. احسان شنائی ضروری ہے, نعمت قدرانی ضروری ہے. اس تمہید کے بعد تحمید کے طور پر یہ عرض ہے کہ شیخ وقت پیر طریقت حضرت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب مدد ذلو مقام شہر بیجاپور کرناٹک خلیفہ و مجاز شیخ زماں مولانا قمرالزمان صاحب مدد ذلو اہل بیجاپور کے لیے خصوصاً اور اہل گلبرگہ اور دیگر قرب جوار کے مقامات کے لیے ایک نعمت ہیں جو جسمانی معالج کے ساتھ ساتھ روحانی معالج بھی ہیں. اس عظیم نعمت کے احسان شناسی کا اخلاقی فریضہ ہم سب پر عائد ہوتا ہے. اگر احسان شناسی نہ کی جائے تو یہ منفی عمل کفران نعمت کی مصداق ہو جائے گا.
اس ارتکاب کے جرم سے بچنے کے لیے کہ واحد صورت یہ ہے کہ بافیض پیر طریقت حضرت سید محمود قادری صاحب مدد ذلہ کی حیات و خدمات کے مبارک و منور گوشوں کا تذکرہ ہم سب کو اور ہمارے بعدوں کرنا چاہیے. دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں. تو کچھ بھی اپنے ہمارے ذاتی نہیں بلکہ صرف کتابوں کا جو ہم نے پیش کیا ہے اس کو پیش کرو بھی. اس میرا کہنا ہے. آپ ایک شخص کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ نے سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابراہیم ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتم سے اصلاحی تعلق قائم کر کے روحانی فیض حاصل کیا. حکیم الامت حضرت قاری طیب صاحب، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتم دارالعلوم سے بھی آپ کو ملاقات اور تکلم کا شرف حاصل ہے. ملک کے مشاہیر اکابر اور علماء دین کی نظر التفات نے آپ کے مقام کو بلند کیا. مختلف جہتوں اور نسبتوں نے آپ کے علمی اور روحانی اعتماد اور اعتبار کو مسلم قرار دیا. اس عظیم المرتبت شیخ طریقت کی خانقاہ قادریہ بیجاپور کرناٹک میں حاضر ہونے، آپ کے قریب بیٹھنے، آپ کے بیان کو سننے، آپ کے لطف و کرم سے محظوظ ہونے کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے. یہ شرف میرے لیے باعث سعادت اور عزت و افتخار ہے. اس پر اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کروں کم ہے. حضرت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کی مطبوعہ کتاب توفیق ازدی کا جب میں نے اول سے آخر تک مطالعہ کیا تو قلب پر حضرت کے تقدس کا نور محسوس ہوا، اور بے اختیار آپ کی حیات مبارک کا وہ گوشہ جو تحصیل علم، مطالعہ اور جستجو سے متعلق ہے، اس کو دو ورقی پرچے میں ترتیب دے کر شائع بھی کیا. حضرت کی نعمت شناسی کا اظہار ہے. آج میری خوش نصیبی ہے کہ پیر طریقت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کے ارشاد پر آج کی آپ کی تازہ تصنیف 40 اصلاحی مقالات پر تبصرہ کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. کتاب کیا ہے؟ روحانی امراض کے علاج کا مطلب ہے. اس میں 40 روحانی نسخے ہیں جو آپ کے روحانی شیوخ اور مفتیان متین اور نباز علماء کی تصدیق کردہ ہیں. اب 40 اصلاحی مقالات کی قدردانی اور احسان شناسی یہ ہے کہ مریدین خصوصاً طالبان طریقت عموماً اس کتاب کو خریدیں، اس کا مطالعہ کریں. جب کوئی روحانی مرض لاحق ہو اس کا علاج کتاب کے ذریعے سے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کوئی ڈاکٹر صاحب نے باضابطہ کسی معروف دینی درسگاہ میں داخل ہو کر سند فضیلت حاصل نہیں کی، لیکن آپ کی پرجوش علم کی وجہ سے، پرجوش شوق علم کی وجہ سے کبھی تو آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے مولانا ابوالحسن ندوی کے منتخب کردہ ذی استعداد عالم کی خدمت میں پہنچے، اور کبھی تو مولانا رابع حسنی ندوی لکھنؤ سے درخواست کر کے اپنے مکان میں ان کے منتخب کردہ عالم سے سیکھا. جب علم کی تشنی بڑھی تو آپ نے مصر کے عربی سکھانے والے ادارے سے رابطہ قائم کیا اور مراسلاتی کورس عربی سے استفادہ کیا. کویت کی ریڈیو نشریات میں عربی صفت و تفاسیر کو خود مفسر کی زبانی سنا. ڈاکٹر محمود طحان کی شرح بخاری بھی سنی. مختلف عنوانات پر تحقیقی مقالات، احادیث کی شرح، تجوید کی تعلیم، مشہور قراء کی تلاوت، گھر بیٹھے ایک دارالعلوم کی شکل میں غیبی انتظام آپ کے لیے اللہ کی طرف سے تھا. عربی زبان کے صرف نحو کی جدید و قدیم بے شمار کتابیں اور قرآن کریم کی 10 مستند تفاسیر، مستند عربی اردو تفاسیر کا آپ نے مطالعہ کیا ہے. عربی زبان کی 5 ڈکشنریاں آپ کے پاس موجود ہیں. روزانہ 10 سے 12 گھنٹے مطالعے کا معمول آپ کے، جبکہ نئی نسل کے طلباء علماء میں مطالعے کا شوقی مفقود ہے. اس لحاظ سے میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ پیر طریقت حضرت ڈاکٹر سید قادری مدد ذلہ کا نئی نسل کے اکثر فارغ التحصیل علماء کے مقابلے میں علم راسخ اور تازہ ہے، اور قابلیت اور قبولیت میں آپ فائق نظر آتے ہیں. اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ جب صاحب کتاب 40 اصلاحی مقالات کی علمی عظمت آپ کے سامنے آئے گی تو کتاب کے مدرجات کی قدر و حکمت اور عظمت قلب میں پیدا ہوگی، مطالعے کی رغبت پیدا ہوگی، استفادے کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صاحب کتاب 40 اصلاحی مقالات کی رہنمائی قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس پر تبصرہ لکھنے والے اور ایک صاحب ہیں ہمارے شیخ الحدیث جامعہ ذکریہ جوگواڑ گجرات، مولانا شیر محمد صاحب مکرانی. حضرت مولانا شیر محمد صاحب مکرانی. حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد. آج کے پرفتن دور میں جبکہ بے دینی اور ارتداد کی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ردتن ولا ابا بکر لہا، ارتداد پھیلا ہوا ہے جس کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا. دینی درد رکھنے والے اصحاب و احباب برابر شمع اسلامی کو فروزاں کرنے کی صحیح مسلسل فرما رہے ہیں. ایسے میں جبکہ لوگوں میں اسلامیات کے مطالعے کا ذوق دم توڑ رہا ہے، ایسے ہی مفید
مختصر مضامین کی ضرورت تھی جو دم توڑتے ہوئے معاشرے میں دوبارہ حیات نو پیدا کریں۔ ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کے مضامین جو خیر الکلامی ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی ہو، کا مصداق ہے، امید کی حیات اسلامی پیدا فرمائیں گے۔ بندے نے الحمدللہ ان مضامین کو من و ان یعنی شروع سے آخر تک پڑھا ہے۔ مصنف نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے ایک صفحے میں ایک مضمون کو سمیٹ لیا ہے، نہایت مفید پایا۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین سے امت کو خوب سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب مدظلی کو جن پر علماء امت اور اکابر کی خاص توجہات ہیں، مزید خدمات کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے لیے دارائن میں سعادت کا ذریعہ بنائے آمین۔ حقیر شیر محمد مکرانی۔ تو یہ کتاب جو ہے ہماری دوسری کتاب ہے 40 صلاحی مقالات۔ ہماری اور ایک کتاب ہے ایمان اور کفر، اس پر مولانا یامین صاحب نے تبصرہ کیا ہے، بہت مختصر تبصرہ ہے، تو بہت اہم کتاب ہے۔ ہر شخص کو میں اس بات کی جو ہے کیا کہنا چاہیے، تاکیداً گزارش کرتا ہوں کہ کتاب ضرور پڑھیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے، کفر کی تعریف کیا ہے، ایمان کا دائرہ کیا ہے، کفر کا دائرہ کیا ہے، اتنا واضح طور پر ہم نے لکھا ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، بہت کم فارغین کو معلوم ہوگا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کا دائرہ کیا ہے، کب تک آدمی ایمان کے دائرے میں رہتا ہے اور کیا کہنے سے اور کیا کرنے سے ایمان کے دائرے سے نکل کے کفر میں چلا جاتا۔ بہت افسوس کے ساتھ میں سنا رہا ہوں، ہر شخص کو جو مسلمان ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، یہ کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ پڑھنے نہیں آتا تو کسی سے پڑھا کر سنا لیجیے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان چلا گیا ہے، تو بہت مستند کتابوں سے میں نے لکھا ہے ایمان اور کفر، تو اس کتاب کو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ چوتھی کتاب الاربعینات۔ ہمارا درس حدیث چل رہا تھا، آپ کو معلوم ہے، روزانہ جامع مسجد درس ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار درس کے بعد جو ہے خیال آیا کہ جو ہے 40 حدیثیں اخلاص کے سالوں سنائیں، تو رمضان المبارک کے بعد جو ہے میں نے ایک مرتبہ 40 حدیثیں اخلاص کے مطابق سنائی تھی۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی 40 حدیثیں امت تک پہنچائے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو زبانی سنانا ہے یا لکھ کے سنانا، دونوں بھی ہے، زبانی سنا ہے یا ادھر سنا ہے۔ تو اخلاص کی 40 حدیثیں تو میرے ذہن میں تھیں، پھر اس کے بعد خیال آیا کہ جو ہے جنت میں پہنچانے والی 40 حدیثیں اور اس کے بعد جو ہے دوزخ میں پہنچانے والی 40 حدیثیں، تو یہ 3 جو ہے اس مجموعے کے اندر جو ہے اربعینات 40 حدیثیں اخلاص کے تعلق سے ہیں، 40 حدیثیں جو ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے ہیں، 40 حدیثیں وہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے ہیں۔ تو ذرا یہ بھی سنا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس دن یہ مجموعہ تیار ہوا، اسی رات آخری پر اس ناچیز نے خواب دیکھا کہ مزار نبی کو کھود کرے ناچیز آخری اینٹ تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہوئی پہنچ گیا، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں، تم جو چاہو پوچھ لو۔ درس حدیث کے زمانے آغاز میں میرے ایک عزیز رفیق نے خواب دیکھا کہ لوگ جامع مسجد کے حوض پر وضو کر رہے ہیں اور اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یعنی اس ناچیز نے حضور اکرم کو دیکھا ہے۔ نمبر 3، ناچیز کے مخلص رفیق نے 2 بزرگوں کو دیکھا جس میں ایک ناچیز بھی تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، یہ بات نکلی، انہوں نے ناچیز کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہیں، یعنی ناچیز کے بارے میں فرمایا۔ تو ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغ الرجل كان فقيها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا في امر دینها بعث الله فقيها وكنت له يوم القیامة شافعا وشہیدا۔ شعب الایمان۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا علم کی وہ کون سی حد ہے جس تک پہنچنے سے آدمی فقیہ ہو جاتا ہے
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت کے نفع کے لیے دینی امور سے متعلق 40 حدیثیں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ 40 کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں فقیہ بنا کر اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور شہادت دینے والا ہوں گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقصود 40 حدیثوں کا لوگوں تک پہنچانا ہے، خواہ وہ یاد سے ہو یا لکھ کر ہو. اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے 40 حدیثیں منتخب کر کے مجموعے شائع کیے اور حضور اکرم کی شفاعت اور شہادت کے امیدوار ہوئے. یہ مجموعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اخلاص نیت کی 40 حدیث جمع کرنے کے بعد کچھ ایسے محرکات پیدا ہوئے جنہوں نے ناچیز کے دل میں داعیہ پیدا کیا کہ داخل جہنم کی، یعنی وہ حدیث جو اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور داخل جنت کی جو وہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں 40 حدیث جمع کی جائیں. تو اس طرح یہ مجموعہ جو ہے تیار ہوا. اس کتاب پر میں نے تبصرہ کرنے کے لیے مولانا شیر محمد صاحب مدظ اللہ شیخ الحدیث جامعہ ذکر جوڑواڑ کو زحمت کی، انہوں نے یہ جو ہے تبصرہ لکھا. حصول فضائل کے لیے ہر زمانے میں علماء محدثین نے کتاب و سنت کی خدمت کو اپنی طرح سمجھا، لہٰذا اپنی اپنی پسند کے مطابق کسی نے جامع یعنی تمام حدیثیں جمع ہو، کسی نے سنتیں، کسی نے مسانید مسند، کسی نے معاجم، کسی نے اجزاء، تو کسی نے اربعینات مرتب کی. امام نووی فرماتے ہیں اربعین کے باب میں علماء کی بے شمار کتابیں ہیں. قال النووی صنف العلماء فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات واول من علمته صنف فی عبداللہ بن مبارک. تو امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء نے اس باب میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. جو میں جانتا ہوں سب سے پہلے جو ہے عربین لکھنے والوں میں عبداللہ بن مبارک ہیں، پھر ثم ابن اسلم توسیہ، ثم حسن بن سفیان، اس کے بعد پھر ابو بکر اجری، ابو بکر محمد بن ابراہیم اصفہانی، دار قطنی والحاکم، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن سلمی، یہ سب لوگوں نے، ابو سلیمان مالینی، ابو عثمان صابونی، عبداللہ بن محمد انصاری، ابو بکر بہقی، تو ان لوگوں نے سب جو ہے اربعین کے نام سے کتابیں لکھی. اربعین کی ترتیب میں ہر ایک کی ترتیب مختلف ہے. کسی نے صفات کو جمع کیا، کسی نے توحید کو جمع کیا، کسی نے رقاق کو جمع کیا، کسی نے عبادات کی مختلف شکلوں کو مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جمع کیا اور اب بھی جمع کر رہے ہیں. انہی سعادت مندوں میں ہمارے محترم و مخلص جناب ڈاکٹر سعید قادری صاحب بھی ہیں، جنہوں نے آپ نے اخلاص جنت میں لے جانے والی اور دوزخ میں داخلہ بننے والی روایت پر مشتمل اربعینات کی تخریج فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اربعینات کے فضائل و انعامات سے نبی اور ان کی اربعینات اور دیگر اربعینات کو پر عمل کرنے والوں کو مالا مال فرمائے، آمین. تو ہماری 4 کتابوں پر تبصرہ آپ کے سامنے آیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ مجلس کے اندر جو ہے دیگر کتابوں پر تبصرہ آئے گا. تو یہ تبصرہ جو ہے صرف تبصرہ برائے تبصرہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے. یہ کتابیں ایسی اہمیت رکھنے والی ہیں، ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اگر مطالعہ نہیں کر سکتے تو جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کے پاس جا کے اس سے سنائیں، اس کے ذریعے سے سنیں کتاب. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لحاظ سے مجھے آپ سب لوگوں کو صحت عافیت سے رکھے. خانقاہ کیوں شروع نہیں کر رہی یہ ایک بات ہے. تو ابھی تو مرض کے دیکھ رہے ہیں آپ، کرونا وائرس کا بھی ابھی کیسا چلا ہوا ہے، ابھی نہیں ہوا ہے. تو اس کے بعد اگر کچھ ایک بھی اگر ایسا واقع ہو جائے تو خانقاہ جا کے خامخواہ ہو جائے گی اچھی خاصی بدنامی ہو جائے گی. معلوم ہے نہیں نظام الدین جو ہے اس طرح بدنام ہو گیا، اس طرح جو ہے میں بھی تاخیر کر رہا ہوں. تاخیر اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں خانقاہ کی بدنامی نہ ہو جائے. کیا ہے خانقاہ، کیا ہے خامخواہ ہے یہ. اب 100 لوگ 50 لوگ تو آتے ہی ہیں، 50-60 لوگ آ جائیں گے. پھر جو ہے کسی کو پتہ نہیں اندر سے یہاں سے آنے مقامی آنے والے ہیں، باہر گاؤں سے آنے والے ہیں، تو جو ہے کچھ ہو جائے گا. تو جو ہے تو اس لیے ابھی چند دن کے لیے آپ بھی صبر کریں. تو یہ آن لائن پروگرام جو ہے ابھی 1 مہینہ 2 مہینے تک سنتے رہیں اور پھر اپنے تاثرات بھی ہمارے سامنے بیان کریں. تو آج 4 کتابوں پر ہوا ہے. ابھی جو ہے 11 کتابوں پر جو تبصرہ ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی کتابیں 11 اس میں آپ کے آئے گا. تو یہ تبصرہ صرف تبصرہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر ترغیب اور کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو صحیح دین پر قائم رکھے اور دین حق پر ہی ہمارا خاتمہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.